وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر وقت سے ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے عبادتیں کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور کرنے پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کا بھی ذہن دیا ہے۔ اس کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادر افراد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مالی معاونت کرنے والوں کو رضائے الہی جیسی عظیم دولت ملنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پسندگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے میم ٹی وی کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جس میں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت ہی پیاری شخصیت ہیں مفتی سجاد عثمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اپنی بے پا مصروفیات اور بہت اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب تک کے تمام پروگرام میں یہ حضرت کا آج آخری پروگرام ہے، اور پھر رمضان بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے۔ لیکن میں اپنے تمام ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں، بعد رمضان حضرت کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ مفتی صاحب سے اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور ان سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ نمبرز آپ کو انشاءاللہ جب آپ پروگرام دیکھیں گے اس پہ وہ نمبر مل جائیں گے، ورنہ آپ وہاں پر ہمارے میم ٹی وی کی ٹیم سے، وہاں پہ عبدالقادر بھائی ہوتے ہیں، مدنی بھائی، ان سے آپ نمبر حاصل کر کے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور والا؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں دن 11ویں رات 12ویں برکت عطا فرمائے۔ حضور، صدقہ کرنے کی فضیلت و آداب کیا ہیں؟ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ قرآن مجید میں اسی صدقے کے متعلق ذکر ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ کسی نے زمین میں اگایا، پھر اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، پھر ہر بالی میں 100 دانے لگے، تو مطلب ایک کے بدلے اللہ رب العزت نے 700 عطا فرمائے۔ ایک کے بدلے 700 عطا فرمایا، مطلب اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گناہ تک عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ کر دے، سبحان اللہ، یعنی 700 گنا نہیں، اس سے زیادہ کر دے۔ زیادہ کتنا؟ تو وہ تو پھر اس کی رحمت جو ہے ان لمیٹڈ ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو وہ چاہے تو اس سے زیادہ عطا فرما دے۔
پھر مزید یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ کرے تو صدقے کے کچھ آداب بھی ہیں جو ہمارے یہاں پر جو ہے بے ادبی اپنائی جاتی ہے، اس بے ادبی کی طرف بے ادبی کی طرف قرآن اس طرح ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یہ بے ادبی ہے کہ ہمارے یہاں پر مال دے کر احسان جتایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی میں فرنیچر دے دیا تو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے پوچھنا بھائی فرنیچر پسند آیا پھر گھر والوں کو، یا پھر کھانا کر دیا تو کھانا صحیح تھا بھائی، کوئی پرابلم کوئی شکایت وغیرہ تو نہیں تھی اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو یہ احسان جتانا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ جب صدقہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ہمیں تو یہ تعلیمات عطا کی گئی ہے۔ تو احسان جتانے سے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو قرآن ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے ولا اذل لہم، اور نہ ہی تکلیف دیتے، کیونکہ احسان جتائیں گے تو تکلیف ہوگی، یا پھر صدقہ دے دیا احسان تو نہیں جتا رہے لیکن جو ہے اس کو کسی طرح جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ان کا صدقہ کرنے کا اجر جو ہے قرآن جو بیان فرما رہا ہے کہ اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک پھر ان کا اجر کیا ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہ صدقہ کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ حضرت کون سا مال صدقہ کرنا افضل ہے؟ عام طور پر صدقہ دینے والا اس میں بخیل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کنجوسی بھی کرتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس معاملے میں بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اپنی پیاری چیز جب تک خرچ نہ کرو تب تک بھلائی کو نہیں پا سکو گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چینی صدقہ کرتے تھے، تو آپ سے جب کہا گیا کہ حضور آپ اس کی رقم صدقہ کر دیا کریں، غربا کو پہلے چینی خریدتے ہیں پھر صدقہ کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چینی مجھے پسند ہے، سبحان اللہ، چینی مجھے پسند ہے، اور میرے رب نے جو ہے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں ہرگز تم جو ہے بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو، وہ چیز صدقہ کرو جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر سیلاب آ گیا یا پھر جو ہے کوئی زلزلے والا معاملہ ہو گیا، تو وہاں پر اپنے بھائیوں کی مدد ان لباس سے اور ان بستروں سے کرتے ہیں جو بستر اب قابل استعمال نہیں رہے، جو کپڑے اب قابل استعمال نہیں رہے۔ تو یہاں پر جو ہے سوچنے والی یہی بات ہے کہ اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں تو وہ صدقہ کریں جو ہمیں محبوب ہو، اور وہ صدقہ کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہ اگر ہم جو ہے خدا نہ خواستہ کسی آزمائش میں ہو تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہماری کن چیزوں سے مدد کرے، کیسی چیز ہمیں پیش کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو بھی ایسی ہی چیز پیش کریں جو ہمیں محبوب ہو۔ اور پھر آپ نے جس طریقے سے فرمایا کہ بخل بھی کر دیتے ہیں، تو صدقے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کچھ نہیں، جتنا بھی مال ہے آنکھ بند ہوئی وہ مال فوراً ٹرانسفر ہو جائے گا، اور کہاں چلا جائے گا؟ وہ اس کے عزیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا مال تو یہ ہے کہ جسے اس نے کھا لیا، جسے اس نے پہن لیا یا کسی کو عطا کر دیا۔ کھا لیا تو یہ کہہ سکتا ہے میرا مال، پہن لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا تو یہ کہہ سکتا ہے میرا مال، کسی کو دے دیا، آخرت کا ذخیرہ کر لیا تو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے میرا مال۔ لیکن اگر وہ مال تجوری میں یا بینک بیلنس اس نے بنایا ہوا ہے، یا پلاٹ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، گھروں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، گولڈ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا مال نہیں ہے۔
اچانک موت آئے گی اور وہ اس کے وارثین کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وقفے سے لوٹنے کے بعد انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقہ کیسا کرے، لیکن یہاں پر آپ مسکرا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مسکرائے ہوں گے۔ وقفے سے جانے سے پہلے میں نے آپ سے التماس کی تھی کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضور، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقے کی فضیلت کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، صدقے کی جو فضیلت ہے اس کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ مالدار ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر بھی کوئی خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی اپنی زوجہ کے منہ میں نوالا ڈالے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان کوئی عدل کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، کہ فیصلہ کروا دے، یہ صدقہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کسی کو سوار ہونے میں مدد کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا سامان نیچے رکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے سوار، اس کو جو ہے سوار وہ ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سامان اٹھا کر اس کو اوپر دے دے تاکہ وہ جو ہے صحیح طور پر جو ہے سوار ہو جائے اور وہ اپنے سامان کو اپنی جگہ پر پہنچا دے، تو یہ بھی جو ہے صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی ہے۔ تو کسی کو جو ہے سوار ہونے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا یہ بھی جو ہے صدقہ ہے۔ اسی طرح جو قدم نماز کی طرف اٹھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز اگر کوئی ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں پر کوئی بھی چیز کو راستے میں پھینک دیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ہے میں کینیڈا کی بات نہیں کروں گا، شاید وہاں پر جو ہے اس بات پر سختیاں ہیں، لیکن جو ہے پاکستان میں، انڈیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی مقام پر کیلے کے چھلکے کو یا کسی بھی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے کوئی چیز ہو اس کو بھی ہٹا دیں تو ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا، اس پر بھی ہمیں نیکی عطا ہوتی ہے۔ تو مسلمان تکلیف دے چیز کو جان کر پھینکے تو یہ جو ہے درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم فطرے کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ صدقہ فطر میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، کیا فرمائیں گے حضرت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اب جو ہے صدقہ فطر کے بارے میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بے ہدہ کلام جو روزوں میں ہو گئے ہیں، کیونکہ روزے میں جو ہے بے ہدہ کلام بھی ہو جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، فضول گفتگو ہو جاتی ہے، اور غفلت جو ہے روزے میں آدمی برت لیتا ہے، تو یہ جو معاملات روزے میں ہو گئے ہیں صدقہ فطر سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے بہتر، یہ جو ہے حکمت جو ہے حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ صدقہ فطر کی برکت سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جو ہے مساکین کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دو حکمتیں ہو گئی، چونکہ جو ہے عید میں عام طور پر جو ہے لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے، اچھا ناشتہ ہوتا ہے، اچھا دسترخوان ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر ہم گھر پر جائیں تو جو ہے ایک اچھا سما ہو، لوگ مل جل کر اچھا ناشتہ کر رہے ہو۔ تو جو اچھے لوگ ہیں، جو متوسط لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں تو اس وقت ناشتے کا نظام ہوتا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جس طریقے سے روزانہ کی روٹین میں جس طرح وہ ناشتہ کرتے ہیں، سادہ سی غذا وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں صدقہ فطر نکالنے کا حکم فرمایا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عید کے روز جب آپ کا دسترخوان وسیع ہے تو آپ کے مسلمان بھائی کا بھی دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، تو آپ جب اس تک صدقہ فطر پہنچائیں گے تو وہ اس صدقہ فطر سے اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا اور اس کی ایک بہترین مدد ہوگی۔ حضرت، صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ عموماً تو ہم نے دیکھا ہے لوگ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں،
اس وقت وہ صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے ابھی یہ بتایا کہ جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے کب دینا چاہیے؟ جی، صدقہ فطر جو ہے مستحب یہ ہے، افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیا جائے. ٹھیک ہے. عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیا جائے. اب جو ہے آپ کے لیے یہ مالی عبادت ہے، آپ چاہیں تو رمضان کی کسی بھی روزے میں دے دیں. مثال کے طور پر جو ہے آپ کے گھر کا، پورے گھر کا صدقہ فطر جو ہے اچھی خاصی رقم نکلتی ہے، اور ایک کوئی غریب گھرانہ ہے اور ان کو جو ہے افطاری کے سامان کی ضرورت ہے، یا گھر کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو آپ پیشگی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. تو افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دیا جائے. لیکن جو ہے عید سے بہت پہلے، مطلب رمضان سے بھی پہلے یا رمضان میں بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر اس کا ادا ہو جائے گا. حضرت پوچھنا یہ ہے، اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا تو حکم کیا ہے اس حوالے سے، اور اگر بعد میں ادا کر سکتے ہیں تو اس میں تاخیر کی بھی اجازت ہمیں اسلام نے سکھائی ہے؟ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہ کر سکا، وقت نکل گیا یا توجہ نہیں تھی، تو اس صورت میں جو ہے صدقہ فطر کبھی بھی قضا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، قضا نہیں ہوگا. ہاں آپ نے تاخیر کی، اس پر آپ توبہ کریں. قضا نہیں ہوگا، جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا. لہٰذا اگر وقت نکل چکا ہے، یعنی عید کی نماز ہو چکی ہے، عیدین کے ایام گزر چکے ہیں، تو اب اس صورت میں جو ہے اب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لہٰذا کسی کی ایسی تاخیر ہو گئی ہو تو وہ صدقہ فطر اب بھی ادا کرے، وہ صدقہ فطر اب بھی اس پر واجب ہی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر ایک پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. ہر ایک پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کہ ہر کوئی صدقہ فطر نکالے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. بلکہ اگر ایسا حکم ہو تو پھر صدقہ فطر لے گا کون؟ تو صدقہ فطر جو ہے اس پر واجب نہیں ہے جس کے پاس جو ہے مال نصاب نہ ہو، کسی بھی صورت میں، وہ مال نامی ہو یا غیر نامی ہو. یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا فاضل سامان اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے صاحب نصاب کہلائے گا. اور صاحب نصاب جب کہلائے گا تو ایسا شخص جو ہے صدقہ فطر نکالے گا. اور کسی کے پاس مال نہیں ہے، یعنی فاضل سامان بھی نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ سکے، اور بڑی مشکل سے جو ہے گزر بسر ہو رہی ہے، تو ایسا شخص صدقہ فطر نکالے گا نہیں، بلکہ وہ صدقہ فطر لے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے کافی وضاحت کے ساتھ بتایا، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹنے پر میں مزید کچھ سوال ایڈ کروں گا. تو کہیں نہ جائیے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت سے ٹرانسمیشن میں. ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور پوچھنا یہ ہے کہ صدقہ اور فطرے کی جو یہ رقم ہے صدقہ فطر کی، یہ کس کو دینی چاہیے؟ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے دن جہاں مسجد ہوتی ہے، مسجد سے کہیں کوسوں دور سٹال لگا دیے جاتے ہیں، ٹیبلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہیں پہ پرچیاں کٹ رہی ہوتی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے سوال حضرت، کس کو دینا چاہیے؟ اس کا حقدار کون ہے اصل؟ دیکھیں، ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت عطا فرمائی کہ صدقہ فطر مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے. جب صدقہ فطر بندہ ادا کرتا ہے تو ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ جو روزوں میں لغویات اس سے ہو گئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ ختم فرما دیتا ہے. اچھا، دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ جو غریب غربا ہے، عید کے دن ان کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اصل ہماری توجہ صدقہ فطر میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے صدقہ فطر کو غربا تک پہنچائے. تو عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پڑوس میں غریب مسکین یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت رہتی ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ اب عید کا دن آیا تو یہ ہماری مدد کریں گے، یہ لوگ امیر کبیر لوگ ہیں، زکوٰۃ نکالیں گے تو ہماری طرف توجہ کریں گے. تو ہمیں جو ہے حکم یہ ہے کہ ہم ان پر توجہ کریں، ان تک پہنچے. وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے آپ سے نہیں مانگیں، وہ لوگ بھوکے رہ جائیں گے، فاقے کر لیں گے، لیکن وہ آپ سے نہیں مانگیں گے. لیکن ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ سوچ و بچار کر غریب غربا تک، اپنے رشتہ داروں تک، پڑوسیوں تک، اہل محلہ تک پہنچے، اور ان کو جو ہے اپنی جو صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہے وہ اس تک پہنچائے تاکہ وہ ان کی صحیح طور پر مدد ہو سکے. تو صدقہ فطر کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ غریب کا جو اہل حق ہے
اس کا دسترخوان وسیع ہو سکے. اچھا مدارس کے آپ نے کہا جس طرح اسٹول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں مدارس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے مدرسوں کو جو ہے کوئی حکومتی گرانٹ نہیں ملتی ہے یا کسی جگہ سے فنڈ نہیں آتا کہ ہمارے مدرسے جو ہے اس سے چل رہے ہو. تو ہمارے مدرسے بھی زکوٰۃ فطر خیرات سے ہی چل رہے ہوتے ہیں, قربانی کی کھالوں سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس میں حصہ اپنے مدرسوں کا بھی رکھنا ہے, اپنے مدرسوں کی مدد کرنی ہے, لیکن اپنے پڑوسی کو رشتہ داروں کو بالکل جو ہے بھول کر ساری توجہ ادھر کر دینا یا ساری رقم ادھر کر دینا اور ان کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ درست نہیں ہے. ہمیں مدرسوں کو بھی دیکھنا ہے اور غریب غربا کو بھی دیکھنا ہے, ان کی مدد کو بھی پہنچنا ہے, بلکہ پہلے ان کی مدد کرنی ہے. اگر وہاں پر زیادہ ضرورت مند نظر آئے تو فی الحال اس طرف توجہ نہ کریں. یہ بالکل اچھی بات آپ نے کہی, اور بلکہ میں نے تو کہیں ہمارے اکابر علماء کرام سے یہی بات کہتے سنا کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو, زکوٰۃ کا چاہے معاملہ ہو چاہے صدقہ فطر کا, پھر اس کے بعد مدرسے کی طرف آپ اپنے آپ کو متوجہ کریں. حضرت میرے 2 سوال باقی ہیں, اب اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ کی رقم میں جیسے بیٹا اپنے بیٹے کو, پر بیٹے کو, مطلب پوتے کو, پوتے کے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, باپ کو, باپ کے باپ کو, باپ کے باپ کو, اس کو نہیں دے سکتا, تو حضرت کیا صدقہ فطر میں بھی یہی حکم نافذ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو صبح صادق سے پہلے اگر کسی کی ولادت ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی صدقہ دیا جائے گا, صدقہ فطر دیا جائے گا, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح صدقہ واجبہ جو بھی ہوگا نا, صدقہ واجبہ وہ ہم سید کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی کو, بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. اسی طرح جو ہے باپ اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے نیچے تک, صحیح ہے, بیٹا بیٹی کی جتنی اولاد ہے ان کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح جو ہے بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ کے اوپر تک جتنے ماں باپ ہیں ان کو وہ نہیں دے سکتے. تو صدقہ فطر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کو نہیں دے سکتے. اگر ان کے ماں باپ نادار ہے یا بچے نادار ہے تو ان کو وہ مال پیش کرے جو وہ اپنے پیٹ میں کھاتے ہیں, جو خود پاکیزہ مال کھاتے ہیں. فطرہ اور زکوٰۃ وہ ان کے لیے نہیں ہے, ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح آپ نے سوال کیا صبح صادق سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا باپ صاحب نصاب ہے تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. صحیح. حضرت اب یہ آخری سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. عموماً جب بھی صدقہ فطر نکالنے کی بات آتی ہے تو گندم کے آٹے سے اس کا مطلب اس کے رقم کو وہ کر کے ایکولیٹ کر کے اور اس سے اس کی نا مطلب صدقہ فطرہ نکالا جاتا ہے. تو اس میں حضرت بعض ایسے امیر گھرانے ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ امیر, تو حضرت اس میں تو مختلف اقسام ہوتی ہوں گی نا, مطلب اس میں تو بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے جو کر سکتے ہیں, کھجور کے برابر بھی دے سکتے ہیں, کاجو کے برابر بھی دے سکتے ہیں, پنیر کے برابر بھی دے سکتے ہیں, مگر وہ دیتے صرف اسی پر اتفاق کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے حضور؟ جی یہ دیکھا گیا, آپ دیکھیں نا قربانی کے معاملے میں جب امیر کبیر آدمی قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو 2 لاکھ 5 لاکھ کا جانور, مہنگے جانور جو ہے تلاش کیے جاتے ہیں قربانی کے معاملے میں, اور غریب آدمی اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق جو ہے قربانی کا جانور لیتا ہے. صدقہ فطر میں بھی اسی طرح ہے, یہ تو بالکل ادنا ہے, جو آٹے کا معاملہ ہے بالکل ادنا ہے, بالکل ادنا. اچھا امیر ہو یا غریب ہو سب جو ہے اسی ادنا صدقہ فطر کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے بندو یہ جو ہے سال میں 1 مرتبہ تو ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے, تو کوشش کریں اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں, اعلیٰ سے اعلیٰ, وگرنہ کم از کم جو ہے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ کم از کم اپنی ماں کا یا اپنی والدہ کا یا اپنی بچی کا یا بچے کا یا اپنی زوجہ کا جو ہے آپ جو ہے کم از کم ایک اعلیٰ تو صدقہ فطر ادا کریں, ورنہ جو ہے سب کے اعلیٰ صدقہ فطر ہونے چاہیے. یہ آپ کی بلاؤں کو چیر کر رکھ دے گا, آپ کی بلاؤں کو کاٹے گا, یہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب تصور, جس طرح میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی کہ ایک دانہ زمین میں بوئے آدمی صدقے بوتا ہے, پھر 7 بالیاں اللہ تعالیٰ نکالے, پھر ہر بالی میں 100 دانے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ عطا فرمائے. تو آپ جب صدقہ فطر یوں ادا کریں گے زیادہ, اب دیکھیں آٹے سے اگر صدقہ فطر آپ ادا کرتے ہیں تو 2 کلو میں 80 گرام کم اتنا آٹا بنتا ہے, اس کی رقم آپ کو ادا کرنی ہے. اور اگر جو ہے آپ جو کی طرف چلے جائے, کشمش کی طرف چلے جائے, کاجو کی طرف چلے جائے, پنیر کی طرف چلے جائے, تو اب آپ کا صدقہ فطر ہزاروں میں ہوگا. اب دیکھیں نا, آپ 2 کلو آٹے کی اگر رقم دیں گے
تو وہ جو غریب آدمی ہے اس کا کیا اس کی مدد ہوگی؟ مدد تو ہوگی، چلو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی کیا مدد ہوگی؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے غریب بھائی کی بھرپور مدد کریں، اور اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر، صرف ایک مرتبہ، تو ہمیں چاہیے کہ اچھے سے اچھا جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس کا پھل پورا سال آپ کھائیں گے انشاءاللہ، پورا سال کھائیں گے۔ تو اگر کشمش سے، پنیر سے یا کاجو وغیرہ سے کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو 4 کلو میں 160 گرام کم، تو آپ 4 کلو لے لیں احتیاطاً، تو 4 کلو کی جتنی رقم بنتی ہو اتنی رقم جو ہے آپ کی صدقہ فطر بنے گی، وہ 6,000، 8,000 اور 10,000 بھی ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سجاد عثمان صاحب، آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پورا رمضان جو وقت آپ نے دیا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو علم دین آپ کے ذریعے سے سیکھا اس کو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرمائے۔ میرے تمام ویورز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، رمضان کی پہلی تاریخ سے آج تک جتنے بھی پروگرام ہوئے، اگر اس میں آپ کے اس بھائی سے کوئی ایسی بات آپ کو ناگوار گزری ہو، مگر حق بات کہی ہے، اور وہ حق بات کہنے کا ہمیں حق ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ہم گھر گھر تک پہنچائے۔ پھر بھی کسی کو کوئی میری بات ناگوار گزری ہو تو میں ان تمام سے معذرت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اگر ان تمام پروگرامات میں ہم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، اور جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی، جو ہم نے کوششیں کی، جو سجدے کیے، جو تلاوت کی، جو تراویح پڑھی، جو ہم سے رمضان میں بن سکا، ہم نے جو کچھ بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہنم سے آزاد شدہ بندوں میں ہم سب کا نام بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی جنتی بنا دے، مدینہ پاک کی پر کیف فضاؤں میں ہمیں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں ہمیں مدفن مقدر فرما دے۔ انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی، سانسیں باقی رہیں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر رمضان کی رونقیں ہوں گی، پھر رمضان کے پروگرامات ہوں گے، پھر رمضان کی عبادتیں ہوں گی۔ یہاں اپنے میزبان شاہد الحق نوری اور ہمارے کیمرہ مین شہزاد نوری اور میم ٹی وی کی تمام ٹیم کو آپ اجازت دیں، اور ہم سب کے حق میں دعا کریں، اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت دے، ایمان پہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پہ ہی جئیں، اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ بالخیر مدینہ پاک میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔